وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے آج ہم نے تلاوت شروع کی تھی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے تھے یا جو نعمتیں انہیں عطا کی تھی، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے میری قوم ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، کہ تمہارے اندر انبیاء کو مبعوث کیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں بہت انبیاء تھے، جس طرح اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ تمام کے تمام بنو اسرائیل میں سے تھے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر انبیاء بھی آئے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم میں سے ہم نے بادشاہ بھی بنائے، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں ایسی فضیلت دی ہے کہ جو جہان میں کسی اور کو نہیں دی۔ تو اتنی فضیلتیں اور اتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، تو ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قوم کو جہاد کا حکم دیا کہ اب تم شام یا فلسطین کا علاقہ جسے ارض مقدس کہا جاتا ہے اس میں داخل ہو، اور جن لوگوں نے تم سے یہ زمین چھینی ہے تو تم ان سے واپس ہو۔ کنعان یہ جگہ ہے، تو اس جگہ پر جانے کا ان کو حکم ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو فرمایا کہ تم لوگ اب اس زمین پہ داخل ہو جاؤ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، کہ اس زمین میں ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں پر جانے کے لیے آسان تو نہ تھا، وہاں پر جو لوگ آباد تھے اور وہ بڑے جابر لوگ تھے، سخت لوگ تھے، تو ان سے جہاد کرنا تھا، ان کو نکالنا تھا اور پھر وہاں پر آباد ہونا۔ تو یہ قوم چونکہ بزدل تھی تو کہنے لگی کہ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ ہم وہاں پر نہیں داخل ہوں گے، وہاں پر تو بہت ظالم اور جابر قوم رہتی ہے، وہ جب تک وہاں سے نکلتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم نے وہاں پر نہیں جانا۔ تو انہیں داخلے سے انکار کر دیا، بلکہ ان میں سے دو آدمی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہ دو لوگ دو ایسے آدمی تھے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعامات کیے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب تم ہی آؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس بستی میں چلے جاؤ تو غلبہ تمہیں ہی ملے گا، وہ لوگ مغلوب ہوں گے، تو داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان دو آدمیوں نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ کر کے چلو اور داخل ہونے کی کوشش کرو، تم غالب آ جاؤ گے، وہ مغلوب ہوں گے، اگرچہ وہ جابر ہیں یا جتنے بھی طاقتور ہیں، لیکن تمہیں اللہ کا حکم ہے اس کو تسلیم کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بلکہ انکار کر کے پھر ایسے بھی کہنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، تو میں قالوا یا موسیٰ الا لن ندخلها ابدا، کہ ہم کبھی نہیں داخل ہوں گے، ہم نہیں جانے والے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں ہم نے نہیں جانا، فاذهب انت وربک فقاتلا، تو ہمیں حکم دے رہا ہے موسیٰ تو خود جا اور تیرا رب جا کر وہاں قتال کرو، لڑائی کرو، ہم نہیں جانے والے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے۔ اتنی نافرمانی تھی اس قوم میں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور جانے سے انکار کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم میری نہیں سنتی اور میری پرواہ نہیں کر رہی، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی قوم بدبختی کی طرف یا گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو اس وقت بڑے بڑے انبیاء ان کی دعوت بھی اثر نہیں کرتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ بالکل انکار کر بیٹھے کہ ہم نے نہیں جانا۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، کہ اللہ تعالیٰ میں تو صرف اپنے آپ کا مالک ہوں، یا میرا بھائی ہے میرے ساتھ وہ میری بات کو مان لیتا ہے، یہ قوم میری بات کو نہیں ماننے والی، تو اب اللہ تعالیٰ تو ایسا کر
ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اس فاسق قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان فرق ڈال دے، ہمارے درمیان فاصلہ پیدا کر دے، ان کو ہم سے جدا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے 40 سال تک ان کے اوپر یہ ارض مقدس کو حرام کر دیا اور فرمایا کہ تم اسی میدان میں یا اسی علاقے میں گھومتے رہو گے، جسے یعنی صحرائے تی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے یتیہون فی الارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ چکر لگائیں گے بار بار اور پھر اسی جگہ پر رہیں گے، کہیں ان کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ ان کی سزا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی موت دے دی اور پھر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کو بھی موت آ گئی۔ تو 40 سال تک یہ اسی جگہ پر گھومتے پھرتے رہے اور یہ ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کی، تو پھر وہ لوگ انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور وہاں پر داخل ہوئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا کہ بتانا یہ مقصد تھا کہ تم لوگ حسد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہودیوں کو بتانا یہ مقصد تھا کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسد کرتے ہو کہ آقا علیہ السلام بنو اسماعیل سے ہیں، اس لیے آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اس حسد سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، اور حسد کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو اسی حسد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا کہ ان میں بھی حسد آیا اور ان دونوں نے آپس میں لڑائی کی، جس کی وجہ سے ان کو خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ ان پہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر کو پڑھیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ قربانی کرو تو ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے ان کے نام بھی درج کیے ہیں، ان کے ناموں کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی صرف اتنا کہا ہے کہ آدم کے 2 بیٹے، لیکن نام بھی بعض لوگوں نے درج کیے ہیں کہ ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی ایک دفعہ اور دوسری دفعہ بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اتنی خوبصورت نہ تھی، جبکہ قابیل جو ہے اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خوبصورت تھی۔ یہ ناموں میں اور اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہو سکتی ہے، حابیل کے ساتھ خوبصورت تھی یا قابیل کے ساتھ خوبصورت تھی، مطلب یہ ہے کہ ایک کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی اور دوسرے کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہ تھی۔ اور اس وقت رواج یہ تھا کہ ایک دفعہ میں پیدا ہونے والی جو لڑکی ہے یہ دوسرے دفعہ میں پیدا ہونے والے لڑکے سے شادی کرے گی۔ چنانچہ قابیل کی شادی ہونی تھی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کی بہن سے۔ تو قابیل جو ہے وہ قاتل تھا، اس لیے اس کا لفظ قابیل بولا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ گوارا نہ تھا، اس نے کہا میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں کیونکہ وہ بدصورت ہے، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو، دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی تو اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کروا دی جائے گی۔ چنانچہ قربانی کی گئی اور قربانی کی قبولیت کا یہ معاملہ تھا کہ آسمان سے بجلی آتی تھی، آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ تو حابیل نے بھی اور قابیل نے دونوں نے قربانی کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو اسے بڑا غصہ آیا کہ میری قربانی بھی نہ قبول ہوئی، تو پھر اس نے کیا کیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، تو وہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہوں، کہ میری قربانی بھی نہیں قبول ہوئی تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بھائی نے کہا مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کہ میں تیرا بدلہ نہیں لوں گا، اگر تم مجھے قتل بھی کرے گا تو میں اپنے ہاتھ کو آگے نہیں پھیلاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میرے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، میں کسی جان کو قتل نہیں کر سکتا، اور اگر تو نے مجھے قتل کیا تو تجھے میرا بھی گناہ تجھ پر ہوگا، تو مجھے قتل کر رہا ہے تو میرا گناہ بھی اور تیرا اپنا گناہ بھی یہ تیرے اوپر ہوگا، فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کا پورا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک
غراب کوے کو بھیجا اور کوے نے زمین کو کریدنا شروع کر دیا. اس سے اسے یہ محسوس ہوا کہ اس میت کو میں یہاں پر دفن کر دوں, اور پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو وہاں پر دفن کر دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے, اگر وہ چیز بری ہو تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے, اس کو دیکھ کر وہ کریں گے, تو اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. اسی طرح فرمایا کہ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا, تو اب قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے تو اس کا گناہ میں وہ بھی شریک رہے گا. تو یہ حسد کی وجہ سے ایسا ہوا. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات یہود کو بھی بتانا چاہیے, اور عموماً تمام لوگوں کو, کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کسی نفس کو قتل کرتا ہے تو اس نے پوری کی پوری انسانیت کو گویا کہ قتل کیا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی, یعنی وہ موت کے قریب تھا, اس کو بچا لیا, تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچایا. تو یہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت محاربہ کا ذکر کیا ہے. آیت محاربہ قرآن مجید کی یہ آیت, اس میں جب مسلمان حکمران کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں یا زمین میں فساد پھیلا دیں, امن کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کریں, قتل و غارت کریں, تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم, کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, تو ان کو قتل کیا جائے, ان کو سولی پہ چڑھایا جائے, اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا جائے, ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں مخالف سمت سے, اور ان کو اس زمین میں رہنے کا حق نہیں ہے, ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے. اور یہ دنیا کی سزا ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ دنیا کی سزا ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا. اور اس کے پس منظر میں یا بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے 2 قبیلے تھے, انہوں نے اسلام کو قبول کیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن مدینہ کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں ہے, ہم بیمار پڑ گئے ہیں, جب سے مدینہ میں آئے تو ہمیں بیماری نے آ لیا اور ہم بیمار ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر چلے جاؤ, بیت المال کے اونٹ ہیں, اور وہاں پر جا کر ان کا دودھ پیو تو تمہیں شفا مل جائے گی. تو یہ لوگ جب ان کو شفا ملی اور یہ صحت مند ہوئے, تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں جو چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا, اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے, اور اس کی آنکھوں پہ سلاخیں چلا دی, اور اس کو قتل کر کے وہاں پر پھینک دیا دھوپ میں, اور پھر اونٹوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے. ان کا پیچھا کیا گیا اور لایا گیا, تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو ایسی ہی سزا دی جائے گی, کیونکہ انہوں نے معاشرے کے امن کو تباہ کیا ہے. تو جو بھی انسان معاشرے کے امن کو تباہ کرتا ہے اور کچھ اس طرح کے کام کرتا ہے جس طرح کے یعنی چھوٹے بچوں پر ظلم اور زیادتیاں جس طرح ہوتی ہیں, یا معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, فساد کرتا ہے, قتل و غارت کرتا ہے, مسلمانوں کو قتل کرتا ہے, مسلمانوں کے حکمرانوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو حاکم وقت اس میں جو سزائیں ہیں یہ تمام کی تمام سزائیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی اس مجرم کو اور جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان کو دی جا سکتی ہیں, کہ ان کو قتل کر دیا جائے, اور سختی سے قتل کرنے کا حکم ہے. وَيُصَلَّبُ, یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کیا تھا اس چرواہے کے ساتھ, تو آقا علیہ السلام نے یہی سزا ان کو دی. ان کو قتل بھی کیا گیا, اور اس سے پہلے ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹے گئے, اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں بھی ڈالی گئی. تو اس قدر اسلام امن پسند ہے کہ جو بھی امن کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کی سزا اللہ رب العالمین نے سخت بیان کی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلۃ, اور اللہ کا قرب تلاش کرو. وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب تلاش کرنا. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا جائز ہے, اور رب العالمین نے قرآن مجید میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا جو بھی ولی ہے یا جو بھی نبی ہیں, انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں, ان کے طفیل سے اور ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. جبکہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے,
اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور اس کے بعد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اللہ کا قرب کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی اللہ کا قرب مل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان نافرمانی کرتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا دنیا میں ایک واحد طریقہ یہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لو، اور جب تم اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور یہ اعمال کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اعمال کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور یہی وسیلہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے فوری بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عمل کا تذکرہ کیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں کوشش کیا کرو، جہاد کیا کرو، اور جہاد کا سب سے اہم معاملہ کیا ہے؟ قتال۔ تو فرمایا کہ یہ عمل کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کا واسطہ دیا جائے، کسی ولی کا واسطہ دیا جائے، اس کا یہ معنی قطعاً درست نہیں ہے۔ اور جو جائز وسیلہ ہے اس کا ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ وسیلہ ہے، شرعی وسیلہ ہے، جائز وسیلہ ہے، لیکن اس جائز وسیلے کو چھوڑ کے لوگوں نے اپنے پاس سے وسیلہ بنا کر اس کو اختیار کر لیا۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ فَادْعُوهُ بِهَا، جب تم نے دعا کرنی ہے تو وسیلہ کس کا پکڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پکڑنا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آقا علیہ السلام جب دعا کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، جن ناموں کو تو نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، کسی کو علم نہیں دیا، یا جن ناموں کا علم ہمارے پاس ہے، ان تمام ناموں کا میں واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو میرے دل کی اور میرے سینے کی ٹھنڈک کرے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور قرآن میں یہ ہے کہ فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عمل اللہ کے ہاں پیش کرے، اور اس آیت میں بھی اسی وسیلے کا تذکرہ ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں پھنس جائے تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں نیک عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے اگر قبول ہے تو میری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے اور انہیں اپنے نیک اعمال پیش کیے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دعا کروایا کرتے تھے، تو یہ جائز وسیلہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوری کی حد بیان کی ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ اگر کوئی چور چوری کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں لفظ استعمال کیے۔ سارق کہتے ہیں مرد کو، یعنی وہ مرد جو چور ہے، وَالسَّارِقَ، اور وہ عورت جو چوری کرنے والی ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ تو یہ چوری کی سزا ہے۔ بعض لوگ ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اس سزا سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر چوری کی سزا نافذ کی تو تمام کے تمام لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم برائی کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ تم چوری کو چھوڑ دو تاکہ معاشرے سے کرپشن ختم ہو، معاشرے سے ظلم ختم ہو، الٹا اللہ کی حد کو نافذ نہ کرنے کی تعویلیں اور بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی انسان کی جسارت ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو ٹالے اور اس کے سامنے ہیلے اور حجت پیش کرے، یعنی ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اگر ایک حد کو نافذ کر دیا جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر باقی لوگ چوری کرنے سے گریز کریں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ جب سفارش کے لیے حضرت زید کو پیش کیا گیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس نے چوری کر دی ہے، تو وہ سفارش کے لیے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ تو مسلمانوں نے جب اللہ کی حدود کو پیسے پش ڈال دیا تو اسی لیے مسلمان معاشرے سے امن اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اور پھر غیر مسلم کی جب قانون کو ہم لیتے ہیں تو غیر مسلم کا غلبہ مسلمانوں پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چوری کی سزا بیان کی کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ ہاں اگر چوری جس آدمی کی ہوئی ہے، عدالت میں آنے سے پہلے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اگر مجرم کو عدالت کے کٹہرے میں پہنچا دیا گیا ہے
تو اس کے بعد اس پر سزا نافذ ہوگی. اور اس سزا کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں امن قائم ہوگا, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہ کو معاف کر دے. جس پہ حد نافذ ہوتی ہے اس کی وہ توبہ کرے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, اور آخرت میں سزا سے وہ بری ہو جائے گا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, کہ اللہ کے رسول جو لوگ کفر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ یہود اور مشرکین, تو آپ پریشان نہ ہوں. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے حرام کو کھایا ہے اور یہ جھوٹ بولا کرتے تھے, اور انہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات میں تبدیلی کی ہے, اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس طرح کم قیمت پر بیچا ہے. تو آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی اور جہنم کا عذاب ان کے لیے ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کے بارے میں کہ یہود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آئے. زنا کا معاملہ تھا, تو کیونکہ اسلام میں اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ رجم. تو انہوں نے یہ سمجھا یہودیوں نے کہ شاید اسلام میں کوئی گنجائش مل جائے, تو یہ ایسے جوڑے کو لے کر آگے اور کہا کہ فیصلہ کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ وحی نازل کر دی کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ, کہ یہ تیرے پاس فیصلہ لے کر آئے ہیں حالانکہ ان کے پاس جو تورات کتاب موجود ہے اس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے. اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ رجم کا ہی فیصلہ تھا. تو یہ اس بات کو چھپا رہے تھے کہ تاکہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر قصاص کا بھی ذکر کیا, ان النفس بالنفس والعین بالعین, کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے انتقام میں قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا, کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے گا, اور اسی طرح تمام یہ قصاص جو ہے اس کا بدلہ لینا, یہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اسلام نے اس چیز کو پسند کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے, اور اس سے پہلے آیت نمبر 51 اور 52 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, کیونکہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں, ان میں سے بعض کے دوست ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہدایت کے راستے کو چھوڑ دو, تو اس لیے تم نے ان کو دوست نہ بنانا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مرتدین کا ذکر کیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم دین کو چھوڑ دو گے, دین سے مرتد ہو جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور وہ مومنین کے لیے بہت نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, آپ کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو علم ہے ماضی کا, حال کا, مستقبل کا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایسی قوم سے کون مراد ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ, اور یمن سے وہ مجاہدین جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ندا اور آواز پر آئے اور انہوں نے مرتدین کے خلاف جنگ کی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی زکوٰۃ کا انکار کرے گا ہم ان سے قتال کریں گے. تو ان کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے, یحبہم ویحبونہ, کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اور یہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی تھے, جو دیگر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا, ان کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اور مومنین کے لیے بڑے نرم ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں, اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ عطا کر دیتے ہیں. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مرتدین کا یہ بیان کیا, اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, کہ اے لوگوں, اے ایمان والو, ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ جو دین کا مذاق بناتے ہیں, جنہوں نے دین کو مذاق اور کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. حالانکہ ہم نے ان کو کتاب بھی دی ہے, یہ یہودیوں کی یہ عادت تھی اور منافقین کہ وہ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور بسا اوقات وہ اذان کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے
اگلی آیت میں کیا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کہ جب آواز دی جاتی ہے نماز کے لیے تو وہ مذاق بناتے ہیں اور کھیلتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ کیونکہ یہ عقل مند قوم نہیں ہے. یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اذان کا مذاق اڑانا اور اذان سے نفرت سب سے زیادہ کس کو ہے؟ شیطان کو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان آواز کو سن کے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے, ہوا خارج کرتے ہوا بھاگ جاتا ہے, اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آتا ہے, اور پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے بعد جب نماز کے لیے مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو آ کر وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو یہود تھے اور منافقین ان کی عادت یہ تھی کہ یہ نماز کا اور اذان کا مذاق اڑاتے تھے. تو آج اگر مسلمان نام نہاد مسلمان ایسا کریں تو ان سے بھی دوری اختیار کرنی چاہیے. جو دین کا مذاق اڑائیں یا نماز کا مذاق اڑائیں یا اللہ کی عبادات کا مذاق اڑائیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اس گپ شپ میں اور ایسی محفل میں شریک ہونا یہ قطعاً مسلمان اور مومن کے شایان شان نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا, آیت نمبر 67 ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر جو ہم نے وحی کیا آپ اس کو پہنچا دیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کے رب کی طرف سے جو بات آپ تک پہنچی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہنچا دینا. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت کی آیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمیں نہیں بتائی اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلی ہیں. ہمارے فقہا نے کام کیا ہے یا کسی اور نے کام کیا ہے اور اس نے کچھ اور چیزوں کو ایڈ کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تیرے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس کو بیان کر دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر تو نے اس میں سے کسی ایک بات کو بھی چھپایا, ایسا نہ کیا تو گویا کہ تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول رسالت کا حق ادا کر کے گئے ہیں, آپ تمام باتوں کی وضاحت اور بیان کر کے گئے ہیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول, کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے, اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, اور ان کی ماں جو سچی ہیں کانا یاکلان الطعام, وہ دونوں بشر تھے, کیا کرتے تھے؟ کھانا کھایا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام بھی اللہ کیا کہتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام, وہ کھانا کھایا کرتے تھے. فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون, کیسے ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول تھے اور وہ الہ اور معبود نہیں تھے. اور اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا کہا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہ وہ لوگ انہوں نے کفر کیا ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام اللہ کی الوہیت میں شامل ہیں, تین بن کے ایک خدا بنتا ہے. یہ عقیدہ قرآن نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ عیسیٰ اور اس کی والدہ مریم علیہ السلام یہ دونوں انسان تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ اے اہل کتاب دین میں غلب نہ کیا کرو, اور دین میں غلب کرنے کی وجہ سے تم خود بھی گمراہ ہوتے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا, اور پھر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جب اس سے پہلے ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے, 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ جب کچھ لوگ ایسے ہیں عیسائیوں میں کہ جب وہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, تو اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ نجاشی بادشاہ کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی گی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور اس نے مسلمانوں کی حمایت کی, مسلمانوں کو وہاں پر پناہ دی, اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا. اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چند سوال کیے, اور پھر جب وہ مطمئن ہو گئے تو ان کے دل پہ ایمان گھر کر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بالکل اب ہم آخر میں پہنچنے والے ہیں, آخر کی طرف بڑھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا, اور پھر یہ فرمایا کہ شکار کے ذریعے ہم تمہیں بسا اوقات آزمائیں گے, اور یہ آزمائش یہ ہے کہ احرام کی حالت میں تمہیں شکار سے منع کر دیا جائے گا. راستے میں جا رہے ہیں, بھوک اور پیاس بھی لگ سکتی ہے,
اور پھر بھوک لگے تو کھانے کو کچھ نہ ہو، ساتھ جانور جا رہے ہوں تو انسان کو شکار کرنے کی بھی اجازت نہ ہو، تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہر انسان پہ ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھے تو گناہ سے بچ جائے، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ناکام ہو تو وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، تمہارے پاس سے بھی اگر شکار جا رہا ہو تو تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا، آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور رسولوں کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی جو تم دعوت دیتے رہے ہو اس کی مقبولیت اور اس کو کتنا قبول کیا گیا۔ تو وہ رسول کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم غیب نہیں جاننے والے۔ آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول بھی سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تمہاری امت نے تمہاری دعوت کو کس قدر قبول کیا، وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب کو جاننے والا ہے۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ عیسیٰ بن مریم میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے، تیری مدد کی روح القدس کے ذریعے، اور تو گود میں اور بڑھاپے میں باتیں کیا کرتا تھا، اور تجھے کتاب و حکمت دی، تورات و انجیل تجھے دی، اور پرندوں کو تو ایسے ان میں مٹی کے بنا کے تو ان میں پھونکتا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ پرندے بن جاتے تھے، فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذن اللہ، اور تو بیماروں کو شفا دیتا تھا میرے حکم سے۔ اتنے انعامات ہم نے تجھ پر کیے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین ان انعامات کا ذکر کرنے کے بعد پوچھیں گے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ یہ تیری اور تیری والدہ کی عبادت کریں؟ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اس سے پہلے سورت کا جو نام تھا نا سورہ مائدہ ہے، تو یہ انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی چاہیے، ایسے تو ہم ایمان نہیں لانے والے۔ تو پوچھا کیا نشانی چاہیے؟ کہا ایک دسترخوان جو آسمان سے آئے، جس میں پھل ہوں، جس میں فروٹ ہوں، ہم کھائیں ذرا اور ہمیں پتہ لگے کہ پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ کہنے لگے کہ آسمان سے اس طرح کی کوئی چیز نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس دسترخوان کو نازل کر دے، کیونکہ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے ان کی امت بچ جائے، ایمان لے آئیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ دسترخوان نازل کر دے، ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلوها علیکم، کہ دسترخوان نازل ہو جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، فمن یکفر بعد منکم، اگر اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے میں نے کسی قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر یہ مومن نہیں بنتے اور اب مطالبے پہ مطالبہ شروع کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ کہنے لگے کہ فرشتہ آنا چاہیے ہمارے پاس، تو فرمایا کہ اگر دسترخوان کے اترنے کے بعد انہیں ایمان نہ لایا تو پھر ان کو بہت سخت عذاب ملے گا۔ اور اس کے بعد آخری آیات جو سورہ مائدہ کے ہیں، اور اسی پر ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ یہ تجھے اور تیری ماں کو الہ بنا لیں، معبود بنا لیں اللہ کو چھوڑ کے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، کہ اے اللہ تعالیٰ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اور یہ ناحق بات ہے، میں نے ان کو نہیں کہی، تو پاک ہے، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر یہ ایسی بات میں نے کہی ہے تو اس کو جانتا ہے، تیرے پاس تو علم ہے، فقد علمتہ تو اس کو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے نفس میں ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرے نفس میں ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو تمام غیبوں کا علم رکھنے والا ہے، تو میں نے ایسی بات ان کو نہیں کہی۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به،
کہ اللہ تعالیٰ میں نے تم سے یہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم میرے رب اور اپنے رب کی عبادت کرو جو صرف اللہ، جو ایک ہی اللہ ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا تو میں اس بات پر گواہ تھا۔ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ میری زندگی میں یا جب تک میں ان کے درمیان رہا تو میں گواہ موجود تھا، لیکن میرے بعد ان نے کیا کیا اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، فانہم عبادک، تیرے ہی بندے ہیں، تو نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اگر تو ان کو عذاب دے گا تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی معافی کی طرف رجحان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دے، اگر یہ ان نے ایسا کیا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ آج کے دن جو سچ بولنے والے تھے اور جنہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، ان کو نفع ہوگا اور ان کے لیے باغات ہیں، اور لیکن جنہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے لیے سزا ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ جو سچ بولنے والے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی